اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین شہر کے رہنے والوں کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میری نبوت کی روشن نشانی آئی، تو تم ناپ اور تول پوری طرح کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کمی کر کے نہ دو، اور انبیاء کے ذریعے زمین کے نظام کی درستگی کے بعد اس میں کفر اور گناہ کر کے فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ مسافروں کو ڈراؤ اور ان کا مال چھین لو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی یعنی خرابی چاہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، تو شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اور دیکھو تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس دین پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے، یعنی کافروں کو ہلاک کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم سب ہمارے دین میں آ جاؤ۔ شعیب نے فرمایا، کیا اگرچہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، تب تو ضرور ہم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھیں گے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آ جائیں سوائے اس کے کہ ہمارا رب اللہ چاہے،
ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو ان کافروں کو زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا تو وہ صبح اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ شعیب کو جھٹلانے والے ایسے مٹے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ تو شعیب نے ان ہلاک ہونے والوں سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا حکم پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نے نہ مانی، تو اب میں کافروں کی تباہی پر افسوس کیوں کروں؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اور ان کی نافرمانی کی گئی تو ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، یعنی توبہ اور فرما برداری کریں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس بدحالی یعنی غربت اور بیماری کی جگہ خوشحالی دے دی، یہاں تک کہ وہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے، پھر بھی ایمان نہ لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح تکلیف اور راحت پہنچتی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اس طرح کہ وہ عذاب سے بے خبر تھے۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور نافرمانی سے بچتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون۔ کیا بستیوں والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو اس وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے اس وقت آ جائے جب وہ کھیل کود یعنی دنیا کے کاموں میں پڑے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا وہ اللہ کی ڈھیل سے مطمئن ہو گئے، یعنی دنیاوی نعمت ملنے پر مغرور ہو کر عذاب سے بے فکر ہو گئے، تو تباہ ہونے والی قوم ہی اللہ کی ڈھیل سے مطمئن ہوتی ہے۔ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اور جو لوگ زمین کے مالکوں کی ہلاکت کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں اتنی ہدایت بھی نہ ملی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی ان کے گناہوں کے سبب عذاب پہنچائیں، اور ہم ان ضدی کافروں کے دلوں پر غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں تو وہ نصیحت کی بات نہیں سنتے۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے، کیونکہ وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ اللہ اسی طرح ضدی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کافروں کے اکثر لوگوں کو وعدے کا سچا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان انبیاء کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کا انکار کر دیا، تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، بے شک میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہوں، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اے فرعون تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، اگر تم نشانی لائے ہو تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو یکایک وہ دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فرعون کی قوم کے سردار آپس میں کہنے لگے بے شک یہ یعنی موسیٰ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک مصر سے نکال دے اور خود بادشاہ بن جائے۔ تو فرعون نے سرداروں سے کہا اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وہ بولے اے فرعون تو انہیں یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی یعنی ہارون کو روک لے کہ کہیں جا نہ سکیں، اور شہروں میں جمع کرنے والے لوگ بھیج دے تاکہ وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو جمع کر کے لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو کیا ہمیں اس کے بدلے کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور ملے گا، اور اس وقت تم یقیناً میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ پھر جب مقابلہ ہوا تو جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی جادو کی چیزیں ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ تو جب انہوں نے اپنی جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو فوراً وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہو گیا اور جو وہ جادو کرتے تھے باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ تو فرعونیوں کو اس جگہ پر ہار ہو گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر میدان سے واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔ اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ تم شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب تم اپنا انجام جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ۔ ضرور پہلے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ
اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور اے فرعون، تجھے ہماری یہی بات بری لگی کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھا۔ قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو زندہ چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں بد امنی پھیلائیں، یعنی تیری مخالفت کریں اور تجھے اور تیرے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون بولا، ہرگز نہیں، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں اور وہ ہمارے سامنے بے بس ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ موسیٰ نے فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اور اس کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے، پھر وہ ظاہر فرما دے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سالوں کے قحط اور پھلوں کی کمی یعنی فقر و فاقہ میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس جب انہیں خوشحالی پہنچتی تو کہتے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو، ان کافروں کی نحوست تو ان کے کفر کے سبب اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور فرعونی بولے، اے موسیٰ،
تم ہمارے پاس کیسی ہی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو، ہم کسی طرح بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے اس عہد کے سبب جو اس نے آپ سے کیا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب موسیٰ کی دعا سے ایک مقررہ مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا تھا ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو اسی وقت وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں اس مدت مقررہ پر دریا میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے لاپرواہی کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے کمزور سمجھی جانے والی قوم بنی اسرائیل کو اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا حسین وعدہ پورا ہوا کہ ان کا دشمن ہلاک ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور فرعون اور اس کی قوم جو عمارتیں بناتے اور جو باغ لگاتے تھے وہ سب ہم نے برباد کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا پر جمے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل بولے، اے موسیٰ، ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بے شک یہ لوگ جس بت پرستی میں مبتلا ہیں یہ حال تو بربادی کا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ موسیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمہارے زمانے کے تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس عذاب میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے توریت عطا کرنے کے لیے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا کہ کوہ طور پر اعتکاف کریں، اور انہیں مزید 10 راتوں سے مکمل کیا تو ان کے رب کی مقررہ مدت پوری 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا تم میری قوم میں میرے نائب بن کر رہنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی یعنی اپنا نور ظاہر کیا تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی اے میرے رب تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے ساتھ کلام کے لیے چن لیا، تو جو میں نے آپ کو عطا کیا یعنی توریت اسے لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت
اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور فرمایا اے موسیٰ ان تختیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کی اچھی باتوں کو اختیار کریں، میں ان قریب عبرت کے لیے تمہیں نافرمانوں کے اجڑے ہوئے گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس میں چلنا پسند نہ کریں گے، اور اگر انہیں گمراہی کا راستہ نظر آئے تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، انہیں انہی کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا جو گائے جیسی آواز نکالتا تھا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا وہ بچھڑا نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور جب وہ اپنے اس کام پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو بے شک ہم ضرور تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیا ہی برے کام کیے، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی اور میرا انتظار نہ کیا؟ اور موسیٰ نے توریت کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا
کہ وہ مجھے مار ڈالتے تو آپ میرے بال پکڑ کر دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، عنقریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے توریت کی تختیاں اٹھا لیں، اور ان تختیوں کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہونے کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد منتخب کیے، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا سے روکنے میں سستی کی اور ان سے جدا نہ ہوئے، تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے کوہ طور پر آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیے؟ یہ تو صرف تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہے اس کی کم عقلی اور ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے، اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہمارا مالک ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف راہ پائی۔ اللہ نے فرمایا، میں جسے چاہوں اپنا عذاب دوں، اور میری رحمت
ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جیسے رزق، صحت وغیرہ۔ تو عنقریب میں اسے یعنی اپنی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو غلامی کریں گے اس بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے رسول کی، جنہیں وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول مکرم انہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائیں گے اور ان پر گندی چیزیں حرام کریں گے، اور ان سے ان کے بوجھ یعنی سختیاں اور گلے کے پھندے یعنی مشکل احکام دور کریں گے جو ان پر تھے۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اترا، وہی کامیاب ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر جو بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ بتاتا ہے اور حق کے ساتھ ہی ان کے معاملات میں انصاف کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں گروہ گروہ کر کے تقسیم کر دیا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اس پتھر پر
اپنا عصا مارو۔ اور جب موسیٰ نے عصا مارا تو فوراً اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ پہچان لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ یعنی خاص قسم کا میٹھا اور نمکین کھانا اتارا، اور فرمایا ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ انہوں نے ناشکری کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کیجئے جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس شہر یعنی بیت المقدس میں رہائش اختیار کرو، اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہو اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اور سجدہ کرتے ہوئے اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ہم عنقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ انعام عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ تو جس بات کے کہنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ان میں سے ظالموں نے اس کو دوسری بات سے بدل دیا، یعنی انہیں توبہ اور استغفار کا حکم تھا اور انہوں نے اسے ہنسی مذاق سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اے محبوب آپ ان یہودیوں سے اس بستی کے رہنے والوں کا حال پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھے، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا، پھر بھی شکار کرنے لگے۔ جب ہفتے کے دن ان کی زیادہ مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئیں ان کے سامنے آتی، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ ان کے سامنے نہ آتی، ہم اسی طرح زیادہ مچھلیاں بھیج کر انہیں آزماتے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو وہ بولے، یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم پر برائی سے نہ روکنے کا الزام نہ رہے، اور اس امید پر کہ شاید وہ نافرمانی سے باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ حد سے بڑھنے والے اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں مبتلا کر دیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پھر جب انہوں نے اس کام سے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی ہفتے کے دن شکار کرتے رہے، تو ہم نے ان سے فرمایا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے یہودیوں کو اپنا حکم سنا دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیں گے، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کو ضرور بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے زمین میں یہودیوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ نیک ہیں جو آپ پر ایمان لائے، اور کچھ لوگ دوسری طرح کے ہیں یعنی جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور ہم نے انہیں نعمتیں اور کبھی تکلیفیں دے کر آزمایا تاکہ وہ فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان نیک لوگوں کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے نائب بنے جو توریت کے وارث ہوئے، وہ بطور رشوت اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال اور آ جائے تو وہ اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے توریت میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے، اور جو کچھ توریت میں ہے وہ اسے پڑھ چکے ہیں، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، تو بے شک ہم نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے طور پہاڑ کو ان پر سائبان کی طرح بلند کیا اور وہ سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جو عطا کیا یعنی توریت اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے یاد کرو
اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اس بات پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ گواہی اس لیے لی گئی کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے تو ہم نے انہی کا طریقہ اختیار کیا، تو کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل یعنی گمراہوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب ان کفار و یہود کو اس شخص یعنی بلعم بن باعورہ کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی یعنی اسم اعظم وغیرہ کا علم دیا جس کی برکت سے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو وہ ان سے نکل گیا یعنی نافرمانی کر کے اسم اعظم وغیرہ کی برکتوں سے نکل گیا، پس شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے سبب ضرور اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھکا یعنی دنیا پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے یا چھوڑ دے تو زبان نکالے، یعنی دنیا کے لالچی گمراہ شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی کہ اسے نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، وہ لالچ میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان لوگوں کو یہ واقعات بیان فرمائیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی سیدھی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے
تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، کیونکہ وہ ضدی اور ظالم ہیں۔ ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ حق بات سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ سیدھی راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ حق بات سنتے نہیں۔ وہ اپنی عقل و حواس کا صحیح استعمال نہ کر کے چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے بہت اچھے نام ہیں، تو اس کو ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور نکلتے ہیں، وہ عنقریب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی لمبی عمر دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کیا وہ سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب یعنی نبی کریم علیہ السلام کو کسی بھی قسم کا جنون نہیں، وہ تو واضح طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی سلطنت اور جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اسے غور سے نہیں دیکھا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، تو وہ قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ جسے اللہ اس کی ضد اور نافرمانی کی وجہ سے گمراہ کرے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة
يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے محبوب، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ آپ فرما دیجئے اس کا ذاتی علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں بھاری پڑ رہی ہے، یعنی تمام مخلوق قیامت سے خوف زدہ ہے۔ وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ نے اس کی خوب تحقیق کی ہوئی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا ذاتی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار محبوب علیہ السلام سے دنیا کے نفع اور کاروبار کے متعلق مستقبل کی خبریں پوچھتے تھے کہ کس کام میں نفع ہوگا اور کس کام میں نقصان۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اور اگر اللہ کے بتائے بغیر میں غیب جانتا تو ضرور میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف کافروں کو ڈر سنانے والا اور مومنوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا یعنی زوجہ کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ پھر جب مرد نے اپنی زوجہ کو ڈھانپ لیا یعنی قربت کی تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی اور ولادت کا وقت قریب آیا تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا فرمایا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ پھر جب اللہ نے انہیں ان کی خواہش کے مطابق تندرست بچہ عطا کیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرائے تو اللہ ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ ان بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے اور وہ خود بنائے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور نہ وہ ان پجاریوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بت بے حس اور بے جان ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ
سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ اور اگر تم ان بتوں کو راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم پر برابر ہے چاہے انہیں پکارو یا خاموش رہو، کیونکہ بت سن سکتے ہی نہیں۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ بے شک تم اللہ کے سوا جن بتوں کو پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے یعنی مخلوق ہیں، تو انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم ان کو خدا سمجھنے میں سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ یہ کچھ بھی نہیں تو پھر اپنے سے کمتر کو پوچھ کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ اے محبوب، آپ ان مشرکوں سے فرما دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف سازش کرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب اتاری اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم ان بتوں کو راہ کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے۔ کافر بتوں کی آنکھیں اس طرح بناتے ہیں کہ اے حبیب آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے محبوب آپ معاف کرنا اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی معمولی سا خیال بھی چھو جائے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی کفار، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا
قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے حبیب، جب آپ ان کی فرمائش کے مطابق ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں آپ نے خود اپنی طرف سے کوئی آیت کیوں نہ بنا لی؟ آپ فرما دیجئے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل کا مجموعہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ اپنے دل میں اور زبان سے آواز نکالے بغیر صبح اور شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اے محبوب مسلمان آپ سے غنیمتوں کا سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، وہ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت اور جلال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ جیسے آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے آپ کے گھر سے باہر لایا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ آپ سے حق بات میں جھگڑتے تھے، اس کے باوجود کہ حق بات ان پر ظاہر ہو چکی تھی کہ آپ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں جانا انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں گروہوں یعنی ابو سفیان کے تجارتی قافلے اور ابو جہل کے جنگی لشکر میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے، یعنی اسلام کو غالب کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی ان کو ہلاک کر دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو سچ ثابت کرے اور ناحق کو جھوٹا اگرچہ مجرم برا مانے۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے بدر والے دن فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ مدد تو اللہ نے صرف تمہاری خوشی کے لیے کی اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور حقیقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا۔ جو فرمائیے اگلی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ بدر کے دن کفار پہلے ہی جنگ کی بہترین جگہوں اور پانی پر قبضہ کر چکے تھے، اور مسلمانوں کے حصے میں ریتیلی زمین آئی جس میں پاؤں دھسے جاتے تھے، اور ان کے پاس نہ پینے کے لیے پانی تھا نہ وضو کے لیے، اور شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، تو اللہ نے ایسے سخت ترین حالات میں ان پر اونگ کو طاری کر دیا جو امن و سکون کی دلیل تھی، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے ریت جم گئی اور اس پر چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ صحابہ کے دل خوش ہو گئے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اللہ نے سکون دینے کے لیے تم پر اپنی طرف سے اونگ طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس بارش کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
اے محبوب، جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھو، بہت جلد میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر وار کرو۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ سزا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ اے بدر کے کافرو، یہ قید اور قتل کا عذاب دنیا میں چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی جان لو کہ آخرت میں کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلے سے نہ بھاگو۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مگر یہ کہ وہ پیٹھ پھیرنے والا جنگ کی کوئی چال چلتا ہو یا اپنی جماعت سے ملنا چاہتا ہو تو پلٹنے کی اجازت ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ تو اے مسلمانوں، بدر میں تم نے انہیں اپنی طاقت سے قتل نہ کیا، بلکہ در حقیقت اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب وہ مٹھی بھر خاک جو آپ نے پھینکی اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا پڑی، وہ آپ نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ مسلمانوں کو اس کے ذریعے اپنی طرف سے اچھا انعام یعنی فتح اور مال غنیمت عطا فرمائے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ یہ فتح و نصرت تو ہو چکی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا، یعنی بدر کی جنگ میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، اور اگر تم محبوب کریم اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا گروہ چاہے کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے کسی کام نہ آئے گا، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حق سن کر اس سے منہ نہ پھیرو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور ان منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے قرآن سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی عمل نہیں کرتے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو حق سننے سے بہرے اور حق کہنے سے گونگے ہیں، جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی یعنی ایمان کی سچی رغبت جانتا تو ضرور انہیں سنا دیتا، یعنی ایمان کی توفیق دیتا، لیکن وہ تو کفر پر اڑے ہیں. اور اگر اللہ انہیں سنا دیتا جب بھی وہ منہ پھیر کر پلٹ جاتے. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز یعنی قرآن اور دینی احکام کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم یعنی موت کا آنا آدمی اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتا ہے. لہذا نیکیوں میں جلدی کرو اور یہ بھی جان لو کہ بے شک تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو صرف خاص تمہارے ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، بلکہ ظلم سے نہ روکنے والے بھی اس میں مبتلا ہوں گے. اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اور یاد کرو جب تم مکے کی زمین میں تھوڑے اور بے بس تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، یعنی کفار تمہیں ہلاک نہ کر دیں، تو اس نے تمہیں مدینہ منورہ میں جگہ دی اور اپنی مدد سے قوت بخشی اور پاکیزہ چیزوں یعنی مال غنیمت سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرتے رہو. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے فرائض اور سنتیں چھوڑ کر خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو، یعنی جس بات پر تمہیں امین بنایا گیا وہ کسی دوسرے سے اشارتاً بھی نہ کہو. وَاعْلَمُوا
أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہیں، ان میں پھنس کر رب سے غافل نہ ہو جانا، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، اس لیے اپنی اولاد اور مال کو آخرت پر ترجیح نہ دینا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ایسا نور دے گا جس کے ذریعے تم حق کو باطل سے جدا کر لو گے، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محبوب، یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا مکے سے نکال دیں، اور وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، یعنی ان کی سازشیں ناکام بنا رہا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیتے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ مسلمان جو ہجرت سے رہ گئے بخشش مانگ رہے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان کافروں کے لیے کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کی خدمت کے اہل نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کعبے کے پاس ان کی نماز صرف سیٹی اور تالی بجانا ہے، تو اب بدر میں اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک کافر اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، تو ابھی وہ مال خرچ کریں گے، پھر وہ مال ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہوں گے، جیسے بدر میں مال بھی گیا اور ناکامی بھی ہوئی، پھر یہ لوگ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہانک کر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس لیے کہ اللہ گندے یعنی کافر کو ستھرے یعنی مومن سے جدا کر دے، اور ایک خبیث کو دوسرے کے اوپر رکھ کر یعنی کافروں کو ایک دوسرے سے ملا کر سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ اے محبوب، آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں تو ان کی حالت کفر میں کیے ہوئے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر کفر کی طرف لوٹے تو بے شک ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی جس طرح پہلے نافرمان لوگ ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اے مسلمانوں، ان کفار سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فساد یعنی کفر باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں یعنی ایمان قبول کر لیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے اچھے کاموں کی جزا دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ ایمان لانے سے منہ پھیریں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے، تم اس کی مدد پر بھروسہ رکھو۔